بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعب ابی طالب میں محاصرہ۔ تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کریں، ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر لیں گے۔ مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہ کیا۔ باتفاق رائے یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے، رشتے ناطے، نکاح، بیعہ، خرید و فروخت سب بند کر دی جائے، اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا۔ یہ عہد نامہ منصور بن عکرمہ نے لکھا تھا، اور اس کی شامت میں اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقاء اور اقرباء کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز، مسلم و کافر کے سب ابو طالب کے ساتھ رہیں اور اس گھاٹی میں مقید و محصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد و رفت کے راستے بند تھے۔ خوردنوش کا جو سامان تھا ختم ہو گیا تو سخت اضطراب پیش آیا۔ شدتی بھوک سے درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے فرمایا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے ہجرت کی، جس کی تعداد 83 مرد اور 12 عورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہاں حبشہ میں یمن کے مسلمان بھی آ ملے، جن میں ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اصحاب نے تقریباً 3 سال انہیں مظالم و مصائب کے ساتھ بسر کئے۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ محاصرہ اٹھا دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس عہد نامہ کو تیمک نے کھا لیا اور بجز خدا کے نام کہ اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا، اور ابو طالب نے لوگوں سے بیان کیا۔ دیکھا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ الغرض محاصرہ اٹھا دیا گیا۔